الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مکارم اخلاق میں سے آج کا عنوان ہے حیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 4 باتیں سنن المرسلین میں سے ہیں، یعنی دنیا میں جتنے انبیاء بھی آئے سب میں کامن تھی، ہر نبی کے اندر وہ صفت موجود تھی۔ تو ان 4 میں سے ایک صفت وہ حیا ہے۔ جتنے انبیاء آئے انہوں نے حیا کی تعلیم دی، وہ خود بھی با حیا تھے اور انہوں نے اپنی امت کو حیا والی زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان لأہل کل دین خلق وان خلق الاسلام حیاء۔ ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے اور دین اسلام کا خلق وہ حیا ہے، یعنی ایک نمایاں چیز ہوتی ہے ہر دین میں۔ تو دین اسلام کا لب لباب، خلاصہ، نچوڑ وہ حیا ہے۔ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من لم یکن لہ حیاء فلا دین لہ۔ جس بندے کے اندر حیا نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَيَاءٌ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ۔ اور دنیا میں جس بندے میں حیا نہ ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ جنت ان لوگوں کی جگہ ہے جو باحیا لوگ ہوں گے، جو باحیا زندگی گزاریں گے۔ بے حیا انسان جو بے شرمی کی زندگی گزارتا ہے، فحاشی کی زندگی گزارتا ہے، وہ جہنم جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے کے جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے الحیاء والای شعبتان من شعب الایمان۔ حیا اور ای کہتے ہیں کہ انسان بری بات کرنے سے جھجکے، اس کی طبیعت ایسی ہو کہ بری بات کرنے سے وہ جھجکے، جھجک محسوس کرے۔ یہ صفتیں ایسی ہیں کہ بندے کو یہ ایمان کا حصہ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا ما کان الحیاء فی شیء قط الا زانہ۔ جس چیز میں بھی حیا ہوگی یہ اس کام کو، اس چیز کو زینت دے دے گی۔ وما کان الفحش فی شیء قط الا شانہ۔ اور جس کام میں بھی فحاشی ہوگی وہ اس کام کو عیبدار بنا دے گی۔ تو فحاشی سے چیزیں عیبدار بنتی ہیں اور حیا سے چیزوں کو زینت ملتی ہے۔ تو باحیا انسان گھر کی زینت، معاشرے کی زینت، انسانیت کے لیے زینت ہے۔ یہ ایک صفت ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے۔ اتنا فرق ہے کہ مردوں میں عورتوں کی نسبت کم ہے، عورتوں میں زیادہ ہے۔ ہوتی ہر ایک میں ہے، یہ نہ سمجھیں کہ جی اس میں تو حیا ہے ہی نہیں، حیا ہوتی ہے۔ کسی بندے کو آپ پکڑ لیں اور اگر کوئی کہہ دے کہ میں لوگوں کے سامنے تمہارے کپڑے اتار رہا ہوں
تو اس وقت اس کا حال دیکھو کیا ہوگا. اس کا دل چاہے گا کہ میں زمین کے اندر ہی چلا جاتا تو اچھا تھا. مرد ہے مگر پھر بھی وہ مجمع کے سامنے بے لباس ہونا نہیں پسند کرتا. کس لیے؟ حیا کی وجہ سے. تو جانور میں حیا نہیں ہوتی، انسان میں حیا ہوتی ہے. عورت میں اس سے بھی زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ اس نے آگے بچوں کو حیا کی تعلیم دینی تھی. اس نے آگے عزتوں کی حفاظت کا ذمہ دار بننا تھا. تو جب کسی کے ذمے نازک کام ہوتا ہے تو پھر اس منصب کے مطابق اس کو صفات بھی دی جاتی ہیں. تو شریعت نے اس کو حیا کی صفت سے زیادہ نواز دیا. حدیث پاک میں ہے لا یفسد الحیاء ولکن لو قلتم اصلحہ الحیاء لصدقتم، کہ حیا سے کبھی بھی فساد نہیں آتا. ہاں اگر تم یہ کہو کہ حیا کی وجہ سے فلاں کام بہتر ہو گیا تو تم نے سچ کہا. سو حیا سے کام بہتر تو ہوتے ہیں، فساد نہیں ہوتا حیا کی وجہ سے. ایک حدیث پاک میں ہے قلت الحیاء کفر، اس کو لٹا لو. قلت الحیاء کفر، حیا کی کمی یہ کفر کا عمل ہے. ایک حدیث پاک میں ہے لا ایمان لمن لا حیاء لہ، جس بندے کا حیا نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. ایک حدیث پاک میں ہے لو کان الحیاء رجلا لکان رجلا صالحا، اگر حیا کوئی انسان کی شکل میں مجسم ہوتا تو بہت نیک انسان ہوتا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے ان اللہ یحب العیی الحیی العفی المتعفف، اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں اس بندے سے جو پہلے ایک لفظ عی گزرا نا، یہ وہی ہے اس کی صفت رکھنے والا کہ جو گناہوں سے جھکنے والا ہو، اور حیا والے کو حیی کہتے ہیں، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا عفیف ہوتا ہے، اور متعفف اس سے بھی اوپر کا درجہ. تو جس بندے میں حیا ہو، گناہوں سے جھجک ہو، اور جو گناہوں سے پاک دامنی کی زندگی گزارے، اللہ تعالی اس سے محبت فرماتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا کا نتیجہ خیر کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا. ابو ہریرہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و70 شعبہ، کہ ایمان 70 کچھ اوپر شعبے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں جو سب سے افضل شعبہ ہے وہ کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ. وادناها، اور جو ان میں سے سب سے نیچے کا درجہ ہے وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے نقصان تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. ایک حدیث پاک میں ہے ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی تحیی فاصنع ما شئت، کہ پہلے انبیاء کے کلام تعلیمات میں سے جو بات ہم تک پہنچی اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر حیا تم سے دور ہو جائے تو فاصنع ما شئت، پھر جو چاہے کرتے پھرو. بھئی جب حیا نہ رہی تو پردہ کیا رہا پیچھے. ایک حدیث پاک میں ہے من القا جلباب الحیاء فلا غیبت لہ، جو بندہ حیا کے پردے کو پھینک ڈالے اس کی غیبت نہیں ہوتی. یعنی جو بندہ بے حیائی کے کام کرے اگر اس کی کوئی غیبت کرے گا، فرمایا غیبت نہیں ہے.
اس لیے کہ اس نے خود اپنی عزت کو جو ہے وہ اس سے محروم ہو گیا گویا. نبی السلام نے فرمایا ارجو للمنافق ما دام یستحی، کہ منافق پر بھی مجھے امید ہے کہ وہ ایمان لے آئے گا جب تک اس کے اندر حیا موجود ہے. یعنی حیا اگر بندے کے اندر ہوگی تو وہ منافق بھی ہوگا نا، تو امید کرنی چاہیے کہ وہ ایمان پہ آ جائے گا. اور اگر حیا ہی نہیں پھر اسے توقع ہی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ 3 ایسے باتیں ہیں ثلاث من کن فیہ اتقی بہن فی الدنیا اتقی بہن فی الدنیا وعذب بہن فی الآخرہ. 3 باتیں ایسی ہیں جس بندے میں ہوں لوگ اس سے دور دور رہتے ہیں، اور آخرت میں یہ چیزیں اس کو جہنم میں لے کے جائیں گی. الفحش والبذاء وقلۃ الحیاء، فحاشی اور بذاء، پرومیزیس، وہ بھی اسی قسم کی بے حیائی اور فحاشی کے کام کرنے والا، اور قلت الحیاء. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی تعلیم دی کہ مومن با حیا ہوتا ہے. اس کے 2 مختلف انداز ہیں. ایک انداز ہے اللہ کے بندوں سے حیا، وہ بھی بہت اچھا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ حیا رکھیں. بھئی یہ حیا ہی ہے نا جو رشتے ناطے استوار کرتا ہے. حیا نہ رہے تو پھر بیوی میں اور بیٹی میں، بہن میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس لیے جن ملکوں میں حیا کی تعلیم دی ہی نہیں جاتی وہاں پر یہ فرق ہی نہیں آپس میں ہوتا کوئی. وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں. یہ حیا ہی ہے جو انسان کو انسانیت سکھاتی ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشترکہ حمام میں ننگا داخل ہونا منع ہے. مشترکہ حمام سے مراد کہ پہلے وقتوں میں ایسی جگہ بنی ہوتی تھیں جہاں لوگ نہاتے تھے، تو وہاں پر کوئی بندہ بھی ننگے اعضاء کے ساتھ نہ جائے. آج کے دور میں جیسے سوئمنگ پول ہوتے ہیں وہ مشترکہ حمام ہے، تو وہاں ننگے نہیں نہانا چاہیے. مرد کے لیے ناف سے لے کے یہ جو گھٹنوں تک کا حصہ ہے یہ ستر غلیظہ کہلاتا ہے. اس کا چھپانا ہر حال میں لازم ہے، بھلے کوئی گیم ہو، کھیل ہو. اس کا دیکھنا اور دکھانا دونوں حرام ہیں. الناظر والمنظور، جو دیکھے گا اور دکھائے گا وہ دونوں ملعون ہوں گے، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی. تو اس لیے جسم کے اس حصے کو چھپانا یہ ضروری ہے. تو کوئی سوئمنگ بھی کرے تو ایسی کاسٹیوم ہو کہ جو پورے جسم کو کور کرے، ورنہ کم سے کم ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ یہ پورا کور ہونا چاہیے. اور عورت کے لیے تو پورا جسم ہی اس کا ستر ہے. ہاں محرم مرد ہیں تو ان سے ہاتھ، پاؤں، چہرہ یہ کھولا جا سکتا ہے. اس لیے اگر عورتیں نہائیں تو مسلمان عورتوں کے لیے مستقل الگ کاسٹیوم ملتی ہیں، وہ پورے جسم پہ آ جاتی ہیں، مگر وہ ایسی جگہ پر نہ نہائیں جہاں مرد دیکھ رہے ہوں. اگر عورتوں کی جگہ ہو اور عورتیں مل کے وہاں نہائیں اور اس طرح کی کاسٹیوم پہنیں کہ بدن ننگے نہ ہوں تو ان کو بھی سوئمنگ کی اجازت ہے. شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن جو اصول ہیں وہ اپنی جگہ ان کو آبزرو کرنا چاہیے، ان کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے جی چونکہ ہم کھیل کھیل رہے ہیں لہذا اب ریسلنگ کے کھیل میں ہمیں اپنی رانیں ننگی کرنی پڑ رہی ہیں. شریعت کہتی ہے کہ نہیں، شریعت سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے حضرت علی عنہ کی روایت ہے کہ بے پردہ دیکھنے اور دکھانے والے دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے.
حتیٰ کہ شریعت نے کہا کہ میاں بیوی اگر دونوں ملنا چاہیں اور کوئی بھی پاس نہ ہو پھر بھی وہ اپنے لیے بڑی چادر استعمال کریں. کیوں؟ کہ اگر وہ حیا کے ساتھ ملیں گے ان کی اولاد میں حیا ٹرانسفر ہو جائے گی. آپ دیکھتے ہیں نا بعض لوگوں کی اولاد بڑی باحیا ہوتی ہے، بیٹیاں بھی پردے دار، بچے بھی نیکوکار. اصل میں ماں باپ کی حیا ہوتی ہے، وہ جین میں ہوتی ہے اور وہ آگے ٹرانسفر ہوتی ہے. اور جو لوگ جانوروں کی طرح ملتے ہیں جیسے کافروں کے ہاں، تو جیسے بے حیائی کا عمل ویسے ہی ان کی آگے کھیتی. تو شریعت نے اس چیز کو بہت اہمیت دی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پردے کی جگہ تھی اس کو کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ زوجہ محترمہ تھی. یہ صدیقہ کائنات فرما رہی ہیں کہ میں نے پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پردے کی جگہ کو نہیں دیکھا. عثمان ملعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کے پاس آئے اور آ کر سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بیوی کو ستر دیکھ دکھا سکتے ہیں؟ تو فرمایا دیکھنے کی تو اجازت ہے. نبی الاسلام نے فرمانے لگے مجھے اس سے حیا آتی ہے. یعنی صحابہ میں کتنی حیا تھی کہ اگر صرف دیکھنے کی بھی شریعت نے اجازت دے دی تو فرمایا کہ مجھے اس سے بھی حیا آتی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کو نہاتے دیکھا، ان کا سطر پورا نہیں ڈھپا ہوا تھا، کچھ ڈھپا ہوا تھا. جیسے آج کل انڈر ویئر ہوتے ہیں کہ وہ بہت سطر غلیظہ کو تو چھپا کر باقی سطر کو وہ نہیں چھپاتے، تو اس طرح کے وہ معاملہ تھا. تو انہوں نے دیکھا تو فرمایا کہ میں مر جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مر جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مر جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں ان کی طرح نہاؤں. ان کی طرح نہانے سے 3 دفعہ میرے لیے مرنے کی تکلیف کو برداشت کرنا زیادہ بہتر ہے. قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریک کمرے میں غسل فرماتے تھے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا اوپن جگہ پہ غسل کرنا، اس کمرے میں غسل کرتے تھے جس میں اندھیرا ہوتا تھا. کس لیے؟ حیا کی وجہ سے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی طرح فرماتے اور یہ کہتے کہ مجھے مرنا پسند ہے بنسبت اس کے کہ کوئی شخص مجھے ننگی حالت میں دیکھے. ایک ہے اللہ رب العزت سے حیا کرنا، چونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں صرف مخلوق نہیں دیکھتی، مخلوق کا پروردگار بھی دیکھتا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی طرف گئے تو اس وقت گھبرا رہے تھے کہ فرعون کی اسٹیبلشڈ حکومت ہے اور میں ان کی طرف جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ دونوں انبیاء، دونوں بھائیوں کو اس وقت ہدایات دیتے ہیں. فرمایا اذهبا فاذهبا، تم دونوں جاؤ، تثنیہ کا صیغہ. لا تخافا، تم دونوں ڈرو نہیں. اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں. تم فرعون سے جا کے جو بات کرو گے وہ میں سنوں گا، جو معاملہ کرو گے میں اس کو دیکھوں گا،
جب میں دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں پھر تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. تو اللہ رب العزت سے بھی انسان کو حیا محسوس کرنی چاہیے. چنانچہ ایک نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ستر چھپانا ضروری؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک. اس نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی نہ ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بھی نہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے اللہ سے حیا کرو. یعنی 100% ننگا ہونا شریعت نے پسند ہی نہیں کیا اس کو، چاہے ارد گرد کوئی بھی نہ دیکھنے والا ہو. فرمایا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور صحابہ کا یہ کنسپٹ اتنا مضبوط تھا کہ عثمان غنی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب میں بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے لگتا ہوں تو میں کھڑی حالت میں اپنا کپڑا نہیں ہٹاتا، میں نیچے بیٹھتا ہوں، جب زمین کے قریب ہو جاتا ہوں تب کپڑا ہٹاتا ہوں کہ کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ عثمان غنی اللہ عنہ ایک چادر رکھا کرتے تھے اور جب بیت الخلاء میں جاتے تو بیت الخلاء کے دروازے پر اس چادر کو رکھتے اور کہتے فرشتوں تم میری چادر کے پاس رہو، میں ابھی ضرورت سے فارغ ہو کے باہر آتا ہوں. وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ فرشتے مجھے اس حال میں دیکھیں. یہ وہ حیا والے تھے. پھر ان کے اس عمل پر اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پنڈلی مبارک جو تھی اس میں سے ایک کپڑا ذرا ہٹا ہوا ہے. ابوبکر صدیق تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے. عمر بن خطاب آئے، آپ بیٹھے رہے. پھر جب عثمان غنی لانو آئے تو نبی علیہ السلام نے فوراً پنڈلی کو ڈھانپ لیا اور اس طرح ہو کر تشریف فرما ہوئے. تو بعد میں پوچھا گیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرات کے آنے پر تو آپ نے پنڈلی نہ ڈھانپی، اب کیوں؟ نبی السلام نے فرمایا جس شخص سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہوں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں. تو عثمان غنی لانوں سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے تھے. تو صحابہ لانم کے اندر یہ صفت اتنی کامل شکل میں تھی. اشجع عبد القیس جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، ایک حیا اور ایک بردباری. تو بردباری اور حیا یہ دونوں صفتیں اللہ تعالی کو بہت پسند ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھا کہ بہترین عورت کون ہے؟ مختلف جوابات دیے صحابہ نے. حضرت علی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کے گیا اور میں نے کہا کہ میں اس کا جواب نبی علیہ السلام کی صاحبزادی سے کیوں نہ پوچھوں. چنانچہ فاطمہ الزہرا عنہا سے پوچھا، انہوں نے جواب بتایا اور علی اللہ عنہ نے واپس آ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ غیر محرم کو دیکھے اور نہ غیر محرم اس کو دیکھ سکے. یعنی ایسی پردے میں رہے کہ نہ تو غیر محرم اس کو دیکھ سکے نہ وہ کسی غیر محرم کے چہرے پہ نظر اٹھائے. یہ سب سے بہترین عورت ہے. نبی السلام نے سنا تو مسکرائے اور فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. تو جو خاتون جنت تھیں ان میں ایسی حیا تھی. چنانچہ صحابہ کے زمانے میں عورتیں اول تو دن میں باہر نکلتی نہیں تھی گھروں سے، اور اگر ضرورت بھی پیش آ جاتی تھی تو لکھا ہے کہ وہ راستے کے درمیان میں نہیں چلتی تھیں، وہ کنارے پہ چلتی تھیں، سائیڈ پہ چلتی تھیں کہ مرد درمیان میں چلیں اور عورت کنارے پر. اور اتنی دیواروں کے قریب سے گزرتی تھیں کہ ان کی جو چادریں تھیں وہ دیواروں کے ساتھ اٹک جاتی تھی.
چمٹ جاتی تھی، اتنا دیوار کے ساتھ ہو کے کہ کسی بندرے سے ہمارا کپڑا بھی ٹچ نہ ہو، اتنی حیا تھی صحابیات میں۔ اور واقعی یہ بے پردگی ہی ہے جو مصیبت بنتی ہے تمام برائیوں کی۔ ہمیں چترال کے علاقے میں جانے کا موقع ملا تو وہاں جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں ایک دستور ہے کہ عورت دن کی روشنی میں گھر سے نہیں نکلتی، ایک نارم بن گیا ہے، یہاں کا زندگی کا ایک دستور بن گیا ہے۔ چنانچہ شاپنگ مرد کرتے ہیں اور گھروں میں بیویوں کو لے جا کے دے دیتے ہیں۔ عورتوں نے اگر اپنے رشتہ داروں میں کسی کام کے لیے آنا جانا ہو تو وہ مغرب کے بعد نکلتی ہیں، اندھیرے میں، دن میں نہیں نکلتی۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ آج کے اس بے حیائی کے دور میں دنیا میں زمین کے ایسے بھی ٹکڑے ہیں کہ جہاں عورتیں رات کے اندھیرے میں ہی باہر نکلتی ہیں اور اپنے محرم مرد کے ساتھ نکلتی ہیں، اکیلی نہیں نکلتی، اور دن میں تو نکلتی نہیں ہیں۔ تو پھر وہ عالم کہنے لگے کہ حضرت اس عمل کی یہ برکت ہے کہ ہمارے اس پورے علاقے میں دشمنی موجود نہیں ہے، کسی کی کسی سے لڑائی نہیں ہے، نہ قتل، نہ خونریزی، نہ جھگڑا، نہ فساد، اس لیے کہ سارے فسادوں کی بنیاد بے پردگی ہوتی ہے، یہاں سے گناہ شروع ہوتے ہیں۔ تو جب گناہ ہی نہیں تو آپس میں سب محبت و پیار سے زندگی گزارتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی کہ آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کچھ لوگ دنیا میں زندہ موجود ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ پہلی کا چاند تھا تو نہ دیکھا، حالانکہ پہلی کے چاند کو دیکھنا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے اور چاند دیکھ کر پڑھنا چاہیے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، یہ دعا پڑھنی سنت ہے۔ لیکن حضرت علی عنہ نے پوچھا آ کر، فاطمہ تم نے چاند دیکھا؟ جیسے رمضان کا چاند یا عید کا چاند، کہ فاطمہ تم نے چاند دیکھا؟ تو فرمان لگی میں نے نہیں دیکھا۔ ان کا کیوں نہیں دیکھا؟ پہلی کا چاند تھا۔ فرمانے لگی جی چاہ رہا تھا مگر میں نے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ فرمان لگی کہ پہلی کا چاند تھا اور مغرب ہوتے ہی پہلی کے چاند کو بہت سارے لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بہت سارے غیر مرد اس وقت چاند کو دیکھ رہے ہوں گے، میری نظر غیر محرم کی نظر کے ساتھ چاند پر بھی اکٹھی نہ ہو کہ ہم سائملٹینیس ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ اس لیے انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میری وفات ہو تو میرے جنازے کے اوپر ایک بڑی چادر ڈالی جائے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ سائز کیا تھا، اور دوسری وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ عشاء کے وقت یعنی رات کے وقت نکالیں تاکہ روشنی نہ ہو اور پتہ ہی نہ چلے کہ یہ جنازہ کس کا ہے۔ یعنی زندگی میں تو پردہ کیا ہی صحیح، سبحان اللہ، وہ چاہتی تھیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کسی کو میری جسامت کا بھی اندازہ نہ ہو سکے۔ کیا پردہ تھا ان میں، اور پھر درجہ کیا ملا؟ خاتون جنت بنائی گئی، جنتی عورتوں کی سردار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من قل حیاؤہ قل ورعہ ومن قل ورعہ مات قلبہ، کہ جس بندے کے اندر حیا کم ہو گئی، قلیل ہو گئی، اس کے اندر تقوی ورع کم ہو گئی، اور جس میں احتیاط کم ہو گئی اس کا دل مردہ ہو گیا۔ تو بے حیا بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا
لو ان المسلم لم یصب من اخیہ الا ان حیاؤہ منہ یمنعہ من المعاصی، اگر بندے میں اور کوئی صفت نہ ہو، حیا والی صفت ہو، یہ حیا والی صفت ہی اس بندے کو گناہوں سے روک دے گی۔ حیا جو ہے اس میں وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ قیل یہ بھی کہا گیا کہ قلت الحیاء من موت القلب، حیا کی کمی دل کی موت ہوتی ہے۔ کلما کان القلب احیا، اور جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، کان الحیاء اتم، اس بندے کی حیا کامل ہوتی ہے۔ ایک حیا ہے اللہ رب العزت سے حیا، وہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ غور کرے اور پھر اپنی فرما برداری کو دیکھے کہ کھاتے اس کا دیا ہے اور پھر اس کی فرما برداری بھی نہیں کر پاتے، تو یہ بھی حیا ہے۔ محسن کے احسانات کو سامنے رکھ کر اس کی فرما برداری کرنا، اس کو حیا کہتے ہیں۔ اور جو بندہ محسن کے احسانات کا لحاظ ہی نہ کرے اس کو بے حیا کہتے ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا الحیاء رؤیت الآلاء و رؤیت التقصیر، کہ حیا کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا اور اپنے گناہوں کو دیکھنا۔ فیولد بینہما حالۃ تسمى الحیا، ان دونوں کے درمیان ایک حالت ہوتی ہے جس کو حیا کہتے ہیں۔ ذنون مشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحیاء وجود الہیبۃ فی القلب مع وحشت ما سبق منک الی ربک، کہ حیا کہتے ہیں اللہ کی دل میں ہیبت ہونا اور جو ماضی میں تم گناہ کر چکے ہو اس پر اللہ سے گھبراہٹ کا ہونا کہ میرا مالک کیا کہے گا، کہ میں نے اپنے مالک کی نعمتیں تو کھائیں مگر میں نے اس کی نافرمانی کتنی کی۔ الحب ینطق، محبت بلواتی ہے، والخوف یقلق، اور خوف دل کو کپ کپا دیتا ہے، والحیاء یسکت، اور حیا جو ہے وہ بندے کو چپ کر دیتی ہے۔ تو با حیا بندہ اکثر دیکھیں گے کہ خاموش طبع ہوگا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ سے حیا کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے حیا فرمائیں گے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحیاء عریان، ایمان ننگا ہوتا ہے، لباسہ التقوی، اس کا لباس تقوی ہے، وزینتہ الحیاء، اور اس کی زینت حیا ہے، ومالہ العفہ، اور اس کا سرمایہ پاک دامنی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الحیاء والکرم خصلتان، حیا اور کرم، کریمی، یہ دو ایسی صفتیں ہیں من خصال الخیر، اچھی صفات میں سے، لم یکونا فی عبد الا رفعہ اللہ بہا، یہ جس بندے میں بھی ہوں گی اللہ ان صفتوں کے بدلے اس بندے کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ فرماتے تھے خمس من علامات الشقوہ، کہ شقی ہونے کی، بدبخت ہونے کی 5 علامتیں ہیں۔ القسوۃ فی القلب، دل سخت ہونا، جمود العین، آنکھ خشک ہونا، اس کے اوپر گناہوں کے ندامت کی وجہ سے آنسو نہ برسنا۔ الرغبۃ فی الدنیا، دنیا میں رغبت کا ہونا، طول العمل،
لمبی امیدیں باندھنا اور قلت الحیا کہ طبیعت میں حیا کی کمی ہونا۔ پھر مشائخ نے حیا کی قسمیں گنوائی ہیں۔ حیا الجنایا، لما فرم آدم حاربا فی الجنہ قال اللہ تعالی افرارا منی، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے جنت کے کپڑے اتر گئے نا، وہ جو درخت کا پتہ کھایا تھا، اس کے بعد تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت شرمندگی سی محسوس کی، تو وہ بھاگے کہ میں کسی درخت کا بڑا پتہ لے کے اپنے جسم کو چھپاؤں۔ تو اللہ نے پوچھا افرار منی، کیا مجھ سے فرار حاصل کر رہے ہو؟ قال یا ربی بل حیاء منکا، میں فرار نہیں ہو رہا، مجھے حیا محسوس ہو رہی ہے، اس لیے میں اپنے بدن کو چھپانے کے لیے پتے کی تلاش کر رہا ہوں۔ ایک ہے حیاء التقصیر، تقصیر کی وجہ سے حیا محسوس کرنا، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اللہ نے پیدا کیے، جب سے پیدا ہوئے سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے، اور پھر اس کے باوجود وہ کہیں گے ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ تو فرمایا کہ یہ کحیاء الملائکہ، یہ حیا ہے ملائکہ کا، اتنی عبادت کر کے حیا کرنا کہ ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ حیاء الکرم کحیاء النبی من القوم الذین دعاہم الی ولیمۃ زینب ولا مستأنسین لحدیث، نبی علیہ السلام نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے جب نکاح کیا تو ولیمہ پہ لوگوں کو بلایا، وہ آ گئے اور پھر کھانا کھا کے جیسے یار لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی بیٹھ گئے بات کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی، فرمایا کہ دیکھو فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھا لو تو پھر گھروں کو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے خود منع نہیں فرمایا، تو فرمایا اللہ نے کہ دیکھو یہ تو میرے محبوب کی طبیعت میں حیا تھی نا اپنے دوستوں سے، لحاظ فرما لیا کہ انہوں نے نہیں کہا بھئی میرا نکاح ہوا، میری گھر کی زندگی ہے، تم کھانا کھا چکے جاؤ، تو تم بیٹھے رہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیاء الحشمہ، حشمہ، یہ حضرت علی لانو کا حیا تھا کہ انہوں نے اپنے اور سیدہ فاطمہ الزہرا لانا کے درمیان کے جو تعلقات ہیں میاں بیوی کے، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو انہوں نے مقداد لانو کو کہہ کر بھیجا کہ آپ جا کے مسئلہ پوچھیں، خود ان کو وہ مسئلہ پوچھتے ہوئے اللہ کے محبوب سے حیا محسوس ہوئی۔ حیاء الاستصغار، یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ سلنی، مجھ سے مانگو، حتی الملح، نمک بھی مجھ سے مانگو۔ حیاء محبہ، یعنی حیاء المحب من محبوبہ، حیاء العبودیہ، اللہ اکبر، قیامت کے دن بندے کو حیا محسوس ہوگی کہ اللہ کے سامنے میرے نام اعمال کو کھولا جائے۔ حیاء الشرف، جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حیا عطا فرمائی تھی۔ حیاء المرء من نفسہ، بندے کو اپنے آپ سے حیا محسوس ہو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی حیا کی کیفیت سنیے، عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں انہ کان اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، کہ عرب کی کنواری لڑکیاں اپنے پردے میں جتنا حیا کرتی تھیں، اللہ کے محبوب اس سے بھی زیادہ حیادار نظر آتے تھے۔ مشائخ صوفیاء نے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے تعظیم الہی کا حیا کہ انسان گناہ سے بچے، ایک ہے قرب الہی کا حیا کہ انسان دل کے وساوت سے بھی شرمائے کہ اللہ کیا کہیں گے، کہ اس کے دل میں اس وقت کیا گاؤ خر اس کے خیالات ہیں۔ اور تیسرا ہے مشاہدہ الہی کا حیا، یہ مشاہدہ الہی کا حیا، یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے نبی میں کامل تھا
اور اس کی دلیل ما زاغ البصر وما طغى کہ جب دیدار ملا تو محبوب کی نگاہیں بھی اپنی حد سے آگے نہیں اٹھی. یہ حیاء مشاہدہ کہلاتا ہے. پہلی کتابوں میں یہ بات ہے کہ یقول اللہ فرماتے ہیں ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک ما استحییت منی، جب تک تو مجھ سے حیا کرتا رہے گا، انسیت الناس عیوبک، میں تیرے عیب لوگوں کے ذہنوں سے بھلاتا رہوں گا. تو باحیا بندہ کوئی نقصان کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے نا، اللہ اس کی بات ہی لوگوں کے ذہنوں سے مٹا، لوگوں کو یاد ہی نہیں آتی اس نے کوئی غلطی بھی کی تھی یا نہیں کی تھی. اللہ اکبر. تو بے حیا بندہ ذلیل ہو جاتا ہے اور باحیا کی الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے حیا کرتے ہو تو میں لوگوں کی زبانوں کو جرأت نہیں دوں گا کہ وہ تمہارے بارے میں بات کر سکیں. تمہاری غلطی بھی ہوگی تو میں لوگوں کو بھلا دوں گا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. قالوا، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انا لنفعل ذلک، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. قال لیس ذلک، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیا، میں اس حیا کی بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ سے حیا کرتا ہوگا، فلیحفظ الرأس وما وعى، سر اور سر نے جن چیزوں کو ڈھانپا ہوا ہے، آنکھیں، کان، یہ ان چیزوں کو اللہ کی نافرمانی میں نہ استعمال کرے، ان کی حفاظت کرے گناہ سے. وما بطنا وما ہوا، پیٹ اور پیٹ کو جن چیزوں نے گھیرا ہوا ہے، شرمگاہ، اس کو بھی غلط استعمال نہ کرے گناہ کے لیے. جو بندہ یہ کام کرے کہ اعضاء کو گناہوں سے بچائے، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور یاد کرے موت کو اور اپنے جسم کے قبر میں بوسیدہ ہو جانے کو. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زینت کو ترک کرے گا. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس نے یہ کام کر لیے، فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، اس نے اللہ سے حیا کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. تو حیا صرف طبیعت کے شرم کو نہیں کہتے، حیا کہتے ہیں گناہ سے بچنے کو. انسان آنکھ، کان، زبان، ان کے گناہوں سے بچے، شرمگاہ کے گناہوں سے بچے، جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو. اب آج لوگوں کو پہلا رتبہ حاصل ہے کیا کہ چونکہ وضاقتہ بھی نیک ہیں اور دینی محنت میں بھی لگے ہوئے ہیں، وہ ایسے گناہ سے بچتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہو، جو جلوت کا گناہ کہا جاتا ہے. لیکن خلوت کے گناہ سے بچنا یہ بہت مشکل کام ہے. اس درجے کو پانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور جب تک اس کو نہیں پائیں گے حیا والوں میں نام شامل نہیں ہوگا. دنیا میں ہمارا نام دنیا کی فہرست میں باحیا لوگوں میں، اللہ کی فہرست میں ہمارا نام بے حیا لوگوں میں، جو کہ خلوت میں گناہ کرتے ہیں. تو اب بتائیے، اتنی زندگی محنت کر کے ابھی اللہ کے دفتر میں حیا والے لوگوں میں نام ہی نہیں شامل کروا سکے. کروانا چاہتے ہیں تو آج جلوت خلوت کے سب گناہوں سے سچی توبہ کر کے اور اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اپنے باحیا بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے. اس لیے پہلی کتابوں میں ہے ما انصفنی عبدی یدعونی فاستحیی ان اردہ. اللہ اکبر. اے بندے تو میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور میں تیرے ہاتھ لوٹانے سے تجھ سے حیا کرتا ہوں، اور جب میرا معاملہ آتا ہے تو تنہائی میں میرے سامنے گناہ کرنے سے حیا نہیں کرتا.
اللہ بندے سے حیا کرتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ کیسے خالی لوٹاؤں. بندہ اپنے رب سے حیا نہیں کرتا. حضرت سلمان اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اذا اراد اللہ بعبد ہلاکا نازع منہ الحیا. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کو حیا سے محروم کر دیتے ہیں. وہ بے حیائی کے کاموں میں لگ جاتا ہے, اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی. مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑی سزا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کسی بندے کو حیا سے محروم کر دے. عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ اے میرے بندے لوگوں کو کہہ دے کہ جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہو ان دروازوں کو بند کر لیتے ہو جہاں سے مخلوق دیکھتی ہے, اس دروازے کو بند نہیں کرتے جہاں سے میں پروردگار دیکھتا ہوں. کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ لہذا اب ایک بات اگلی ہے جو واعظین, مقررین, خطباء, ائمہ ان کے لیے آئی اوپنر ہے. ڈرتے ہیں یہ بات پڑھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اذ نفسک, اے میرے پیر عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو نصیحت کیجئے. یعنی ہم نصیحت کرتے ہیں نا لوگوں کو, تو فرمایا کہ لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو اپنے کو بھی نصیحت کرو. قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تمہارے اندر عقل کی رتی نہیں ہے, لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو کیا کہنے والے نے خود نیکی نہیں کرنی ہوتی؟ تو یہ بات واعظین کے لیے, مقررین کے لیے آئی اوپنر ہے. کیا فرمایا سنیے ذرا. اذ نفسک, اپنے آپ کو نصیحت کیجئے. فإن اتعظت, اپنے آپ کو نصیحت کیجئے تاکہ آپ نصیحت کو حاصل کر لیں, اور اگر آپ نصیحت حاصل نہ کریں وإلا فاستحیی منی ان تعظ الناس, لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے تو مجھ سے حیا کیوں نہیں کیا کرتے کہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی ترغیب دے رہے ہوتے ہو اور تم خود سے گناہوں سے بچ نہیں رہے ہوتے. تو اپنے آپ کو نصیحت کرو اور بچو. اگر نہیں بچو گے تو اللہ سے حیا کرو. دنیا نہیں جانتی, حقیقت کو اللہ تو جانتے ہیں نا. تو فرمایا اللہ سے ڈرو, وہ تمہاری حقیقت کو جانتا ہے, اوقات کو جانتا ہے. بعض بزرگ فرماتے تھے کہ جو بندہ درنگا ہو, خلوت میں کچھ جلوت میں کچھ, جب وہ نصیحت کرنے بیٹھتا ہے تو جو اس کے دائیں اور بائیں کے فرشتے ہیں یہ اس کو ندا کرتے ہیں کہ تو لوگوں کو ایسی بات کر رہا ہے, تجھے خود اللہ سے گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی. لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو ایک نصیحت کی. فرمایا بیٹے گناہ کا ارادہ کرے تو آسمان کی طرف دیکھ کہ کس محسن کی نافرمانی کر رہا ہے. گناہ کا ارادہ کرے تو کس کی طرف دیکھ؟ آسمان کی طرف دیکھ. گناہ کا ارادہ کرے تو آسمان کی طرف دیکھ. اگر یہ نہیں تو اپنے ارد گرد دیکھ, یعنی لوگوں کا ہی حیا کر لے. اے بیٹے اگر گناہ کا ارادہ کرے تو آسمان کی طرف دیکھ, اور اگر یہ نہیں تو اپنے ارد کی طرف دیکھ لے, اور اگر ارد گرد بھی نہیں دیکھتا تو پھر تجھے انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے.
یہ تو حیوان ہوتا ہے نا، اس کو کیا حیا؟ تو جو انسان نہ اللہ کا حیا کرے نہ مخلوق کا حیا کرے، انسان نہیں، حقیقی معنوں میں وہ حیوان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی غفلت بھری زندگی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں حیا والی زندگی نصیب فرمائے، تاکہ ہم گناہوں سے جو ہے وہ 100% بچ کر نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزار سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔